دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم کا پہلا بدھ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ آج اسلامی تاریخ 3 شعبان المعظم سن 1445 ہجری ہے، اور اگر اس کو انگریزی حساب سے دیکھا جائے تو انگریزی تاریخ میں یہ 14 فیبروری اور 2024 ہے۔ اور اس دن کا ایک جو ہے انگریزوں کا تہوار، اسے ویلنٹائن کہتے ہیں، وہ بھی آج کے دن ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی پناہ ایسے دنوں سے اور ان کاموں سے جن پر ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی پاک نے لعنت بھیجی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل انتہائی مجرب اور باکمال ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو 3 شعبان المعظم 1445 ہجری کے اندر کر لیتے ہیں تو یقین جانیں اللہ پاک آپ کی بے شمار کی پریشانیاں، بے شمار کی تکلیف اور تنگ دستی سب کی سب دور فرما دے گا۔ دوستوں، یوں تو ہم لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے وظیفے بتاتا ہوں، لیکن آج کا وظیفہ ایسا مستند عمل ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں گے تو یقین کریں آپ لوگ دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقیاں آپ کو عطا ہوں گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں نے یہ بدھ کا دن ضائع کر دیا تو خدا کی قسم یہ اگلے سال ہی آئے گا۔ شعبان المعظم کا مہینہ اگر آپ لوگوں نے غفلت میں گزار دیا تو پھر پورا 1 سال آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، اور گویا اگلے سال پتہ نہیں ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے جسے شب برات کی رات کہی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک سب جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے جو ہے وہ سارا رزق اور ان کی ساری جو زندگی کے بارے میں معاملات ہیں، اللہ پاک وہ سب تحریر فرما دیتا ہے کہ اگلا جو سال آئے گا اس میں کون کون اس فانی دنیا سے کوچ کر جائے گا، اس فانی دنیا سے کوچ کرے گا، اور کتنوں کا رزق کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا اس رات میں جو ہے وہ 6 مشہور نوافل ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جو نبی پاک نے بھی پڑھے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی 6 نوافل پڑھے ہیں۔ تو دوستوں، اس بات کی قید نہیں کہ آپ لوگ شب برات کا انتظار کریں اور جب وہ شب برات آئے تو آپ لوگ 6 نوافل پڑھیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ آج کے دن بھی وہ 6 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں تو کیوں آپ لوگ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل جو ہے وہ حلال رزق کے وافر مقدار میں رزق کے نہیں پڑھ لیتے؟ کثرت رزق کے حوالے سے آپ لوگ 2 نوافل کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں آپ لوگ پریشان رہتے ہیں؟ کیوں تنگ دست رہتے ہیں؟ کیوں اللہ پاک سے مدد حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہمارا جسم مسجد نہیں جاتا؟ کیوں ہمارا دماغ جو ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیوں نہ مصلی بچھا کے صرف 2 نوافل پڑھ لیے جائے، صرف 2 نفل پڑھ لیے جائے کہ جس سے میرے جو حلال رزق ہے اس میں خیر و برکت آ جائے۔ دوستوں، ہم لوگ جو ہے اپنی ظاہری قوت میں ہم لوگ یقین کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پاک کی ذات پر توکل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو جس دن توکل کرنا آ گیا اس دن یہ بڑی بڑی پریشانیاں، اس دن یہ بڑے بڑے جو بھی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ جو آج کے دنوں میں ٹوٹ رہے ہیں، جو ایک مہنگائی کا بہت بڑا کوہرام برپا ہے، وہ سب کا سب اگر اللہ پاک پہ بھروسہ کر لیا جائے، اللہ پاک پہ توکل کر لیا جائے تو دوستوں یہ سارے مصائب جو ہیں وہ منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ اگر حل نہ بھی ہوئے تو اللہ پاک قوت برداشت تو پیدا کر دے گا، اللہ پاک کچھ ایسے اسباب تو پیدا کر دے گا، آپ کے وہ 2 نفل وہ ضائع تو نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے جو بھی چیز مانگی جائے اللہ پاک ضرور اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ وسعت رزق کے لیے پریشان ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا ذاتی مکان ہو جائے،
لیکن پھر بھی لاکھ کوششوں کرنے کے بعد بھی آپ کا ذاتی مکان نہیں ہو رہا، تو پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو جو میں آج کے دن بتاؤں، 2 نوافل کے ساتھ کر کے تو دیکھو، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ پاک نے خود روحانی قوتیں بیدار فرما دی ہیں، آپ کے دل کو، جو آپ کا قلب ہے اس کو سکون عطا کر دیا ہے، اس کو نور عطا کر دیا ہے، اور آپ کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو گیا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے آسانی فرما دینی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا وہ روحانیت سے بھرا ہوا، وہ نورانیت سے بھرا ہوا وظیفہ اگر آپ لوگ کر لو گے تو یقین کرو آپ لوگوں کے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر دوستوں آپ لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری بیماری ہے، چاہے وہ کینسر کی صورت میں مجھ پر آئی ہے، یا پھر شوگر کی، یا پھر ڈپریشن کی، یا بلڈ پریشر کی، کسی بھی صورت میں میرے اوپر اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 2 رکعت نفل، صرف 2 رکعت نفل، دراز عمر بالخیر کی نیت سے آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ دوستو، ان 2 نفل کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دراز عمر، آپ کی عمر بھی دراز ہوگی، اور عمر بالخیر، خیر والی عمر آپ کو عطا ہوگی۔ دوستو، اس خیر والی عمر سے کیا فوائد ہیں؟ صرف اس پر تھوڑا سا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عمر بالخیر کے اندر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پہلی بات سلامتی آ جاتی ہے، یعنی کہ ایمان کے ساتھ رخصتی اس فانی دنیا سے، جو کہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے، وہ بھی اس نفل کے اندر جو ہے ایک دعا وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلامتی سے مراد حلال رزق، حلال ذرائع وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے شفا یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر کوشش کر سکیں، اگر آپ کے جو جسم ہے وہ تھوڑی بہت اجازت دے، تو 4 نفل پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کو بائک چلانا نہیں آتی، یا کار چلانا نہیں آتی، یا پھر آپ کا کوئی دشمن ہے جس نے سازشوں کے ذریعے اب بہت سارا ایک جال بنا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے جو ابھی معاملات چل رہے ہیں وہ تعویذ گنڈوں کے بھی بہت چل رہے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر سفلی کر دیا، یا کچھ بھی ایسا گندا عمل جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اگر وہ آپ لوگوں نے کر لیا، وہ کسی نے آپ پر کروا دیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی امان عطا ہو، تو پھر 2 رکعت نفل آپ لوگ ناگہانی آفات، ناگہانی بلیات، زمین آسمانی کوئی سی بھی بلیات ہوں، ان سب کی نیت سے 2 نفل پڑھیں گے۔ جو یہ 6 نفل ہوتے ہیں، یہ ہم شب برات کی رات کو پڑھتے ہیں۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے اوپر اگر ابھی سے وہ آزمائش ہے، تو آپ لوگ آج ہی کے دن کیوں نہ اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں، کیوں نہ آج کا ہی وہ دن ہو جس دن آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ دوستو، یوں تو اگر یہ 3 شعبان آپ لوگوں نے ضائع کر دی، تو پھر یقین کریں، خدا کی قسم یہ اگلے سال ہی آئے گی، پھر یہ اگلے سال ہی آنی ہے، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دن، یہ تاریخ آپ کو عطا ہوگی، لیکن وہ بھی آپ کو سن جو ہے وہ دوسرا ملے گا، 1446 ہجری کا ملے گا، اور ابھی جو چل رہا ہے وہ 1445 ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا، اور آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے اس کو ذرا آپ لوگ باغور ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو فرما لیں۔ اگر آپ لوگ پاک صاف ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ جو آپ کے کپڑے ہیں وہ پاک نہیں ہے، تو اپنے کپڑوں کو اسی وقت تبدیل فرما لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگ پاک صاف ہو جائیں، اچھے کپڑے آپ لوگ پہن لیں، ہلکی پھلکی اگر خوشبو میسر ہو تو اس کو بھی لگا لیں۔ اس کے بعد وضو فرمائیں، مصلی بچھا کے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ صرف 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے خالی بیٹھنا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کی نیت ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، اللہ پاک اس میں آسانی فرما دے۔ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
پھر آپ لوگ کھڑے ہوں گے 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ جو میں نے آپ کو ابھی 6 نوافل بتائے تھے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو وہ 6 کے 6 آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ 6 نوافل پورے نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق آپ لوگ ان میں سے نوافل پڑھ لیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 2 نوافل آپ نے پڑھنے کس طریقے سے ہیں، میں آپ کو ایک کی نیت کر کے صرف بتا دیتا ہوں اور پھر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے عمل کی نیت کرنی ہے نوافل کے لیے کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ اب آپ کا جو معاملات ہیں کہ دراز عمر بالخیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بول دیں، دراز عمر بالخیر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرے قابض اللہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت باندھی، اور پھر آپ نے ثنا پڑھی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور اب آپ نے سورت ملانی ہے۔ تو اگر آپ لوگ دراز عمر بالخیر کے لیے کر رہے ہیں تو آپ لوگ پہلی رکعت کے اندر سورۃ القدر پڑھیں گے۔ سورۃ القدر کون سی ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ والی سورہ قدر آپ لوگ پڑھیں گے ایک بار۔ اور اگر آپ لوگ رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، حلال ذرائع کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور وافر مقدار میں رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ناگہانی آفات اور بلیات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھیں گے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے آپ نے پہلی رکعت میں، اور پھر آپ رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لینی ہے۔ اور جب آپ لوگ یہ 2 نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، اس کو ذرا آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب ایسی ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ۔ اب آپ لوگوں نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یا پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا، لیکن پڑھنا 11 بار ہے۔ 11 بار ہی پڑھنا ہے، بڑا پڑھیں یا چھوٹا پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں۔ 11 بار ہی اول پڑھا جائے گا، اور 11 بار ہی آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب درمیان میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اگر آپ کو کوئی تسبیح میسر ہو، اگر تسبیح آپ کے پاس لکڑی کے دانوں والی ہے تو بہترین ہے، اگر لکڑی کے دانوں والی نہیں ہے تو خیر دوسری بھی چل جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ لکڑی کے دانوں والی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ورنہ آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام، یہ 2 صفاتی نام یا حیو یا قیوم، یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں نہایت دھیان، ادب اور احترام کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ موبائل کو بھی استعمال کر رہے ہوں، یا موبائل اپنے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، موبائل پہ نظریں ہیں آپ کی، اور آپ وظیفہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دھیان سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے وظیفہ کر ہی نہیں سکتے، اور دھیان سے وظیفہ کریں گے تو اس صورت میں کہ آپ لوگوں کی پوری توجہ اللہ پاک کی جانب ہو، تو ہی آپ لوگ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ موبائل جیسی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو دنیاوی مصروفیات کے آلہ جات کوئی سے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے بچے بھی آپ کے پاس ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بھی خود سے دور کر لیں، کوئی دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا مسجد میں جا کے عمل کریں۔ اور آپ نے بالکل تنہائی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ بھلے کمرے میں سب لوگ ہیں لیکن آپ موجود نہیں ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں، اور آپ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کی آسانی کے لیے آج بارگاہ الہی سے آپ لوگ کھڑے ہی جب ہوں گے، جب اللہ پاک آپ کے سارے معاملات حل کر دیں گے۔ آپ نے اس تصور کے ساتھ اس پورے عمل، اس پورے وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کرا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، بس آپ نے پڑھنا شروع کرا، پڑھتے جائیں، آپ لوگ پڑھتے جائیں آرام آرام سے، ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے، اور جو کوانٹٹی بتاؤں اس کے مطابق پڑھیے گا، نہ زیادہ نہ کم۔ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 40 مرتبہ، نہ 42 مرتبہ، 41 مرتبہ 41 ٹائمز، 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ ایک قرآنی دعا ہے جسے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
پاک ہے وہ ذات اور وہ بڑی بہترین کارساز ہے، بڑا بہترین کارساز ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کو دعا یونس بھی کہا جاتا ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے۔ دوستو، جو کوانٹٹی بتائی جائے اس کے مطابق ہی کریے گا، ہرگز بھی ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کم یا زیادہ مت کیجئے گا۔ جو تعداد میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس کے مطابق ہی اس عمل کو کر لینا ہے، اور دھیان آپ لوگوں نے پورا اپنے عمل کی طرف کرنا ہے۔ بے شک دل کے اندر جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو آپ لوگ تصور کرتے ہوئے عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ کے معاملات کوئی سے بھی ہوں، مال و زر کے ہوں یا پھر اولاد کے ہوں یا پھر من پسند کی شادی کے ہوں یا پھر دیگر کوئی بھی ایسے دنیاوی اسباب کے لیے آپ لوگ وظیفہ کر رہے ہیں، بے شک بیماری کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آل ان ون ہے۔ کیونکہ جو میں نے آپ کو شروعات میں نوافل بتائے، انسان کی زندگی میں یہی کچھ اس کو ضروری ہوتا ہے، جو 6 نوافل میں نے آپ کو بتائے۔ اگر آپ 6 کے 6 پڑھ لیں گے تو یقین کریں سونے پر سہاگا ہوگا، اور اگر تہجد میں پڑھیں گے تو یقین کریں بڑا افضل دن ہے، بڑا افضل وقت ہوتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر گویا اللہ پاک تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پہ، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ تجلی نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اس کی جو رحمتیں ہیں وہ خود آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ، ہے کوئی ایسا جو مغفرت چاہے، ہے کوئی ایسا کہ رزق چاہے، ہے کوئی کہ جس کو میں معاف کر دوں اور وہ مجھ سے معافی مانگے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ ترک نیند کر کے، ترک بستر کر کے، اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ پاک کی محبت میں اٹھیں گے اور وضو فرمائیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، تو یقین کریں یہ ایسا افضل ترین عمل ہے کہ میں کہتا ہوں 100% کامیابی، 100% رزلٹ ملیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی حاجات پوری نہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہلکی سی اونگ آ جائے بس سو کے اٹھ جاؤں۔ بے شک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تہجد اونگ آنے کے بعد، لیکن وہ بندہ افضل ہے کہ جو بندہ پورے دن کی تھکاوٹ سے چور ہوا اور پھر وہ بستر میں سونے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر وہ رات میں اللہ کی محبت میں اٹھ رہا ہے اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے عمل کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم کو بس یہ لگتا ہے کہ ساری رات تو ویسے بھی جاگتے ہیں، ہمیں تو اٹھنا ہی، جو سونا ہی ہوتا ہے، ہمیں وہ 2 بجے 3 بجے ہم سوتے ہیں نارمل ٹائم میں۔ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ اگر تہجد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو کوشش کریں گے 10 بجے یا پھر عشاء پڑھنے کے بعد، جو کھانے کا وقت ہوتا ہے یا چلنے پھرنے کا وقت ہوتا ہے، جو بھی آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں، اور سونے کے بعد پھر آپ لوگ تہجد میں اٹھیں اور پھر آپ لوگ وظیفہ پڑھیں، آپ لوگ نوافل پڑھیں، اور پھر فجر پڑھ کے آپ لوگ جو آپ کے کام ہیں ان کام پر چلے جائیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل آپ لوگ اچھی طریقے سے سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو نوافل پڑھنے والے تھے وہ پڑھے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا 11 بار کوئی سا بھی۔ پھر پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 ٹائمز پڑھا، یا حیو یا قیوم 41 ٹائمز پڑھا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور 21 مرتبہ پڑھا، 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھا۔ اب آپ لوگ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی سی، مگر چھوٹی تو ہے لیکن اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو یہ پہلے نمبر پر ہے کہ یہ سب سے چھوٹی سورت بھی ہے، اور اس کے جو کمالات ہیں وہ بھی بڑی زیادہ ہے، اور امت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت الفاتحہ کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر وہ سورت الکوثر ہے۔ ویسے نماز میں سورت الاخلاص ہے، لیکن وظیفہ جو ہے وہ سورت الکوثر کا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ پڑھیں گے، پھر صرف ایک بار پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، صرف ایک بار پڑھیں گے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 3 بار بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ صرف ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس والی سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اپنے سر کو آپ لوگ اٹھائیں گے
بے شک چھت ہو آپ کے، لیکن آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی جو تجلی ہے میں اس کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ورنہ میرے رب کا بنایا ہوا عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر اب پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب صرف 7 بار، 7 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں گے آسمان کی طرف دیکھ کر۔ اگر صرف نگاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس کے بعد پھر نگاہیں نیچے جائیں گی دل کی طرف اور 7 باری اللہ اکبر کہہ دیں گے، اور پھر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار جو ہے استغفر اللہ کہنا ہے، یہ درود پاک پڑھنے کے بعد کہنا ہے، یعنی کہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کہنا ہے استغفر اللہ، بس اتنا ہی، یا کوئی اور سی دعا آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو استغفار آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ کلمے کے اندر بھی استغفار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ کلمہ پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، 7 بار 11 بار وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کہ بس آپ لوگ دعا کریں گے کہ یا میرے رب میرے تمام صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہے جو میں نے جان بوجھ کے جو مجھ سے انجانے میں ہو گئے ان سب کو معاف فرما دے، اور معاف بھی ایسے کر کے ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے، پھر ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے اور اپنی حاجات آپ لوگوں نے مانگنا شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔